معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، ہے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میری شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے ہمارا نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا مدنی تاجدار دو عالم کے مختار، ہم غریبوں کے گزار جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ زور سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، اشتہار کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دارالعلوم مدینۃ الاسلام کا جشن دستار بندی کا یہ عظیم الشان کانفرنس بنام سرکار مدینہ کے نام سے منسوب ہے، اس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ملک ممتاز خطبہ نخبہ تشریف لائے ہیں۔ ایک کے بعد دیگرے آپ سارے حضرات سارے لوگوں کو سماعت فرمائیں گے اور اپنے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ مبارکباد پیش کر رہا ہوں محب العلماء، پیکر خلوص و محبت، خلیفہ حضور قوم اہل ملت، حضرت مولانا حافظ قاری محبوب استغ رضوی صاحب، بانی سربراہ دارالعلوم مدینۃ الاسلام، جن کی قیادت میں، اہتمام میں، نظامت میں مدرسہ چل رہا ہے، اور آج کا یہ پروگرام آپ کے سامنے رواں اور دواں ہے۔ ہماری جماعت کا ایک منفرد خطیب بھی اور نقیب بھی 2 in 1 کا کام کرتے ہیں۔ یہ جب جس طرح کی ضرورت پڑتی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ میری مراد خطیب الہند، عالم نظریل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا مفتی نور الحق صاحب قبلہ، جن کی آج نقابت سماعت فرما رہے ہیں، ہمیشہ یہ خطابت کرتے ہیں، ان کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ بلبل باغ مدینہ جناب حافظ آصف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری جماعت کے ایک بہترین ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا فیروز بخت القادری صاحب تشریف فرما ہے، دیگر علماء کرام ہیں۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ہوں، زندگی کے ساتھ بیٹھیے۔ ہم کو لگے کہ ممبئی میں تقریر ہو رہی ہے، احساس ہونا چاہیے یہ انقلابی شہر ہے، انقلابی لوگ رہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، نوازتے بھی ہیں، اور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ میں مدرسہ مدینۃ الاسلام کے کمیٹی کے سارے حضرات کو مبارکباد پیش کروں گا، خصوصیت کے ساتھ عبد الرحمن انصاری صاحب، جنہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ مدرسہ کے لیے اپنی زمین کا انتظام فرما دیا ہے۔
سبحان اللہ تو مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی زمین کا انتظام کیا ہے، اللہ ان کے خدمات کو قبول فرما لے، ان کے گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، قیامت تک ان کے گھر والوں کو اس کا بہترین صلہ بھی ملتا رہے اور ثواب بھی ملتا رہے. حضرات میں آپ سے یہ کہنا نہیں چاہتا کہ آپ لوگ بہت کم ہیں، بہت لوگ ہیں، اور اتنے ہی لوگ اگر ٹھیک سے بیٹھ جائیں تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے اور جلسہ بھی کامیاب ہو جائے گا. حضرات اسلام سروں کو نہیں گنتا ہے، اسلام دلوں کو دیکھتا ہے. اسلام بھیڑ بھاڑ کو نہیں دیکھتا، اسلام ایمان کو دیکھتا ہے. کربلا میں 22,000 یزیدی تھے اور صرف 72 حسینی تھے، مگر دنیا نے دیکھا جو 22,000 تھے وہ مٹ گئے، ان کی اولادیں مٹ گئی، ان کی نسلیں مٹ گئی، ان کا گھرانہ مٹ گیا، ان کا خاندان مٹ گیا، مگر جو 72 والے تھے وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے. 72 والوں کا حال یہ ہے کہ بغداد جاؤ تو غوث اعظم نظر آتے ہیں، اجمیر جاؤ تو خواجہ غریب نواز نظر آتے ہیں، دلی جاؤ تو بابا قطب الدین نظر آتے ہیں، گلیل جاؤ تو حضرت علاء الدین نظر آتے ہیں، بہار جاؤ تو حضرت شرف الدین نظر آتے ہیں، بنگال آؤ تو حضرت شمس الدین نظر آتے ہیں، اور ممبئی چلے جاؤ تو حضرت مخدوم ماہی نظر آتے ہیں. حاجی علی مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ غیابی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس لیے حضرات اسی طرح بیٹھئے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لگے کہ ہم سننے کے لیے آئے ہیں. ہمیں آپ سے اس بیداری کے وقت میں، ہم لوگ تو 2 بجے رات میں بہار جھارکھنڈ یوپی دوسرے اسٹیٹ میں 2 بجے رات کو لایا جاتا ہے. کل میری تقریر اڑیسہ میں 1:30 بجے شروع ہوئی تو اب اس وقت اٹھانا پڑتا ہے. ابھی تو جھاگنے کا وقت ہے، لوگ بیدار ہیں، اس لیے ہمیں نہ کہنا پڑے سبحان اللہ بولو، الحمدللہ بولو، ماشاءاللہ بولو. آپ نے کسی سے پیار کیا ہے تو جس سے پیار کرتا ہے جب اس کا نام آتا ہے تڑپتے نظر آتا ہے، مچلتا ہوا نظر آتا ہے، آہوا کی صدا بلند کرتا ہے. لیلا کا ذکر ہوتا ہے، مجنو تڑپتا ہے، ہیر کا ذکر ہو اسرا بے چین و بے قرار نظر آئے. یہ دنیا کا دیوانہ ہے کہ جب اس کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے تڑپتا نظر آتا ہے، مچلتا نظر آتا ہے. اے بکر علی کا سنی مسلمان، تو بھی تو کسی کا دیوانہ ہے، تو بھی تو کسی کا مستانہ ہے، تو بھی تو کسی سے پیار کرتا ہے. تو آپ کا جواب ہوگا ہم دنیا دار کے دیوانے نہیں، احمد مختار کے دیوانے ہیں، رسول پاوکار کے دیوانے ہیں. اور سنو دنیا والوں، دنیا والا جب بھی کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کے حسن سے پیار کرتا ہے، اس کے جمال سے پیار کرتا ہے، اس کے کمال سے پیار کرتا ہے، اس کی خوبیوں سے پیار کرتا ہے. آج تک کوئی ایسا مجنون نہیں پیدا ہوا جس نے اپنی لیلا کے تھوک سے پیار کیا ہو، ناخن سے پیار کیا ہو، پسینے سے پیار کیا ہو. کوئی مجنون نہیں ملے گا جس نے اپنی لیلا کے تھوک کو چاٹ لیا ہو، پسینے کو عطر بنا لیا ہو، ناخن کو تبرک بنا لیا ہو. مگر اسی دنیا میں جب صحابہ اپنی نبی سے پیار کرتے تھے تو چہرے ہی سے نہیں، نبی کے پسینے سے بھی پیار کرتے تھے، نبی کے لبوں پہ درد. سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. اس لیے آپ کی آواز آنی چاہیے اور زندگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے کہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی واللہ 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 واللہ. اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی. سبحان اللہ. ہو سکے آپ لوگ بھی پڑھ دیجئے واللہ 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 واللہ. اور سر بنایا گیا بندگی کے لیے، سر بنایا گیا
بنایا گیا عاشقی کے لیے واللہ ذرا ہاتھ اٹھائیے حسینی ہاتھ واللہ 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 اور مدرسہ دارالعلوم مدینۃ الاسلام کا پیغام کیا ہے؟ یہ شعر ان علماء کرام کی طرف سے کیا ہے پیغام مدرسے کا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے واللہ ہاتھ اٹھے واللہ 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 اب زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے واللہ واللہ اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا گنگنا رہا ہے ایک شعر حضور تاج الشریعہ کیا بولے کہاں ہو رہی ہے آواز کہاں آ رہی ہے حضرات دوسری جماعت بڑی مسجد میں ہوگی
اس لیے پروگرام کے بعد اس لیے جو حضرات بیٹھے ہیں وہ بیٹھیں، دوسری جماعت میں شامل ہو جائیے گا تاکہ پروگرام بھی ڈسٹرب نہیں ہو اور آپ کی نماز بھی قضا نہیں ہو اور جماعت کا بھی ثواب مل جائے۔ ایک مرتبہ سارے لوگ دل سے محبت کے ساتھ درود شریف سنا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، دستر بندی کا جلسہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خدا فرماتا ہے قرآن کو میں نے نازل کیا اور اس کی حفاظت میں ہی کروں گا، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اب اس سے اب اندازہ لگا لیں کہ میرا قرآن کوئی مٹا نہیں سکتا اور کبھی قرآن مٹ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا میں نے نازل کیا، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اگر اللہ کی رحمت یہ کہہ دیتی کہ فلاں اس کی حفاظت کرے گا، فلاں علم کرے گا، فلاں مفتی کرے گا، فلاں محدث کرے گا، فلاں فقیہ کرے گا، فلاں ولی کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ خدشہ رہتا کہ ولی آج ہیں کل وصال کر جائیں گے، عالم آج ہیں کل انتقال کر جائیں گے، فقیہ آج ہیں کل دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تو جس کا مالک نہیں رہتا ہے اس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ سامان غائب ہو جائے یا اس چیز کو چرا لیا جائے، مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو جس کی حفاظت کر رہا ہے وہ قرآن بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں بہت سارے ملکوں میں، ڈنمارک میں، امریکہ میں، فرانس میں قرآن شریف کو جلا بھی دیا جا رہا ہے، قرآن شریف کو پھاڑا بھی جا رہا ہے، قرآن شریف کی بے حرمتی بھی کی جا رہی ہے، قرآن شریف کو پیروں تلے روندا بھی جا رہا ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مٹ جائے گا، قرآن کی آیت مٹ جائے گی، قرآن کا فرمان مٹ جائے گا، تو یہ مخالطے میں ہے۔ قرآن نہیں مٹے گا۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کو اٹھائیے اور چلیے بغل میں سمندر ہے، سمندر میں ڈال کر کے آتے ہیں، توریت کو بھی ڈال دیتے ہیں، انجیل کو بھی ڈال دیتے ہیں، زبور کو بھی ڈال دیتے ہیں، صحیح کو بھی ڈال دیتے ہیں، جتنی کتابیں ہیں دنیا میں ساری کتابوں کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں، ایک سال چھوڑ دیتے ہیں، ایک سال کے بعد چلتے ہیں سمندر کے کنارے، اے توریت آ جاؤ، اے انجیل آ جاؤ، اے زبور آ جاؤ، ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی کتاب نہیں آئے گی، مگر کوئی سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر کے کہے اے قرآن آ جاؤ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری تلاوت کرنا چاہتا ہوں، تجھ کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن کا جو حافظ ہے، اسی مدرسہ مدینۃ الاسلام کا ایک لڑکا کھڑا ہوگا اور کہے گا سنو، جو جزلان میں بند تھا اس قرآن کو جو تم نے دریا میں ڈال دیا ہے، ہم نے سینے کو قرآن کا اپنا جزلان بنا دیا ہے، آ جاؤ 20 پارہ ہمارے پاس۔ اب میں پڑھتا جاتا ہوں، تو کاغذی قلم لے کے لکھتا چلا جا، پھر الحمد کے الف سے شروع ہوگا اور ناز کے سین تک وہ تلاوت کرے گا، تو پھر میرا قرآن جزدان میں بھی نظر آئے گا، مسجد میں بھی نظر آئے گا، گھروں میں بھی نظر آئے گا، اور حافظ کے سینے میں یہ محفوظ ہی ہے۔ اسی لیے دنیا والوں کی نگاہ مدرسے پر ہے، مدرسے پر ٹیڑھی نظر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مدرسہ میں ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کے گئی پڑھنے والا سب کا سودا کر سکتا ہے، مگر اپنے مسلک کا سودا نہیں کر سکتا ہے، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا ہے، اپنے دین اور اسلام کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری جگہوں میں جو پڑھا ہے اس کو تو خریدا جا سکتا ہے، لیکن جو مدرسے میں پڑھا ہے اس کو خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ وہ بھوکا کو رہنا پسند
مگر مسلک اعلیٰ حضرت سے بغاوت پسند نہیں کرتا۔ جواب دیجئے آپ لوگ سارے لوگ۔ یا رسول اللہ، بہت شوٹ لگائے نعرہ۔ سبحان۔ اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ لگایا تو ہے نا، وقت کے حساب سے ٹھیک لگا رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی کم وقت میں زیادہ سنیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کہیں کہیں آپ لوگ اپنی زبان کو حرکت دیجیے۔ میں پڑھتا رہوں، بولتا رہوں، آپ لوگ چپ چاپ سنیے، میں جیسے ہی چپ ہو جاؤں آپ لوگ سبحان اللہ بولتے ہیں۔ تھوڑی ہاتھوں کو بھی حرکت دیں، ہاں اپنے ہاتھوں کو جیب تک لے جائے، اس میں بھی حرکت پیدا کریں۔ دیکھیے کب حرکت ہوگی وہ تو نہیں ہے، گزارش کریں انشاءاللہ گے، ادھر بھی برکت ہوگی، ادھر بھی زبان برکت کی ہوگی۔ ہم حرکت کی گزارش ضرور کریں گے، اور اس انداز سے ہم بیٹھنے کہیں گے کہ خدا کا نام لکھ دینا۔ اب لوگ نیٹ ورک چھیتر میں ہے کہ کوریج ایریا سے باہر تو نہیں ہے نا، موبائل آف تو نہیں ہے نا، اس کو آن کیجئے، مگر سیمسنگ کو اور نوکیا کو آن مت کیجئے، قادری موبائل کو آن کر کے رہیے، چشتی موبائل کو آن کر کے رہیے، سہروردی موبائل کو آن کر کے رہیے۔ دنیا کا موبائل آن ہوتا ہے تو اسکرین میں بی ایس این ایل آتا ہے، ایئرٹیل آتا ہے، ایئرسیل آتا ہے، ہچ آتا ہے، ریلائنس آتا ہے، جیو آتا ہے، مگر قادری موبائل ہوتا ہے تو گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے، جس بھی موبائل آن ہوتا ہے سبحان اللہ کا نیٹ ورک نظر آ جاتا ہے۔ تو میں پڑھوں، آپ سنیے، میں چپ ہو جاؤ، سبحان اللہ بول دیجئے۔ خدا کا نام لکھ دینا۔ ماشاءاللہ آپ تو نیٹ ورک چھیتر میں اب آ رہے ہیں۔ خدا کا نام لکھ دینا، نبی کا نام لکھ دینا، خدا کا نام لکھ دینا، خدا کا نام لکھ دینا، نبی کا نام لکھ دینا، جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا، جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب میں ایک تعویذ دے رہا ہوں، لے کے جائیے گا، گھر کے مین دروازے پر لٹکائیے گا کہ بھگانا ہو اگر شیطان منافق نجدی کو تو بس دروازے پہ احمد رضا کا نام لکھ دینا، تو بس ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب جب یہ تغنا رہے گا پھر کیا کہیے گا؟ میری بخشش کی خاطر یہ سند کافی ہے، اے لوگو کفن بھرے بس محمد مصطفیٰ کا نام لکھ دینا، خدا کا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اچھا سن رہے ہیں، اس کو ذرا سا سنیے۔ میرا قرآن وہ قرآن ہے، دنیا کی کسی کتاب کا آپ کو حافظ نہیں ملے گا، مگر پوری دنیا میں قرآن کا حافظ کروڑوں کی شکل میں مل جائیں گے، ہر محلے میں مل جائیں گے، ہر گاؤں میں مل جائیں گے، ہر علاقے میں مل جائیں گے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی حفاظت خدا کر رہا ہے اور وہ سینوں میں منتقل کر رہا ہے، اور قرآن انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ اب آئیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا والا مدرسے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ غریب کا بچہ ہے، یہ یتیم کا بچہ ہے، یہ غربا کے لوگوں کی اولادیں ہیں جو مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، مگر شاید آپ کو نہیں معلوم کہ ان کا رتبہ کتنا بلند ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہے، ان کی اہمیت کتنی ہے اسلام میں، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ اور اگر اندازہ نہیں ہے تو پھر اندازہ آپ کو رمضان میں لگ جانا چاہیے کہ جب یہی لڑکا جو آپ کے سامنے کھڑا رہتا تھا، آپ آگے چلتے تھے، یہ پیچھے رہتا تھا، اب یہی آپ ہی کے کھانے پینے کو کھا پی کر کے حافظ قرآن بنا
مفتی صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا تھا، وہ آگے رہتے تھے تو پیچھے رہتا تھا. اپنے محتمین صاحب قاری محبوب کے سامنے تو آگے جانے کی بات تو چھوڑو، کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کرتا تھا. آج تو آگے ہو گیا ہے، تیرے محتمین صاحب پیچھے ہو گئے. تو مفتی انوار الحق نے کہا حضرت یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس بچے کو اتنا بڑا مقام. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اعجاز قرآن، جشن دستار بندی. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2-3 بیٹے عطا کیے ہیں، 4 بیٹے عطا کیے ہیں، تو ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنائیے، ایک بیٹے کو انجینئر بنائیے، ایک بیٹے کو IAS IPS بنائیے. میں نہیں کہتا کہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر نہ بناؤ، اپنے بیٹے کو انجینئر نہ بناؤ، اپنے بیٹے کو IAS IPS نہ بناؤ، اپنے بیٹے کو بزنس مین نہ بناؤ، اپنے بیٹے کو نیتا منتری سنتری نہ بناؤ. اللہ توفیق دے تو بیٹے کو پڑھائیے. ہماری قوم کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر بنائیے. ہماری قوم کو انجینئر کی ضرورت ہے، انجینئر بنائیے. ہماری قوم کو پروفیسر کی ضرورت ہے، پروفیسر بنائیے. ہماری قوم کو IAS IPS کی ضرورت ہے، بنائیے. ڈاکٹر نہیں رہے گا، علاج کون کرے گا؟ انجینئر نہیں رہے گا، نقشہ کون بنائے گا؟ پروفیسر نہیں رہے گا، سائنس کون پڑھائے گا؟ IAS IPS نہیں رہے گا، آپ کی مدد کون کرے گا؟ مگر آج ایک پیغام لے کے جائیے کہ اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بھی بنا دیجیے، عالم دین بھی بنا دیجیے، تاکہ جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر علاج کرے، اور دل بیمار ہو تو عالم دین علاج کرے، حافظ قرآن. جسم بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر سنبھالتا ہے، مگر روح بیمار ہوتی ہے تو یہ ڈاکٹر نہیں اس کو سدھار پاتے ہیں، ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر پاتے ہیں. یہ علماء ہی کرتے ہیں، یہ عالم دین ہی کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہی کرتے ہیں. اس لیے جسم بیمار ہو تو کم ہوشیار ہوئیے، روح بیمار ہو تو زیادہ ہوشیار ہوئیے، دل بیمار ہو تو زیادہ ہوشیار ہوئیے. ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہوں کہ اتنے عظیم مہان نگری میں آ کر کے آپ ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے. ہاں دل بھی بیمار ہوتا ہے، کہہ کے جا رہا ہوں اور ثبوت پیش کر کے جا رہا ہوں. جسم بیمار ہوتا ہے، اکیلے قبر میں جاتا ہے، مگر جب روح بیمار ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایک روح بیمار ہوتی ہے، قومیں بیمار ہو جاتی ہیں. ایک روح بیمار ہوتی ہے، نسلیں بیمار ہو جاتی ہیں. ایک روح بیمار ہوتی ہے، پوری آبادی کو تحس نحس کر دیا جاتا ہے. غرناطہ میں ایک روح بیمار ہوئی تھی، پورا غرناطہ برباد کر دیا گیا تھا. اسپین میں ایک روح بیمار ہوئی تھی، پورے اسپین کو مٹا دیا گیا تھا. بغداد میں ایک روح بیمار ہوئی تھی، پورے بغداد کو تحس نحس کر دیا گیا تھا. اس لیے لوگوں، روح بیمار ہو تو زیادہ چوکنا ہوئیے، زیادہ ہوشیار ہوئیے. آپ رہیے نا، کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری روح بیمار ہے یا اچھی ہے؟ جسم بیمار ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے، پانی کڑوا لگتا ہے سمجھ جاتے ہیں جسم بیمار ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا سمجھ جاتے ہیں جسم بیمار ہے، باتیں سبا کی لطافت بری لگتی ہے سمجھ جاتے ہیں جسم بیمار ہے، رانائے گل پسندیدہ نہیں ہوتا سمجھ جاتے ہیں کہ جسم بیمار ہے. مگر روح بیمار ہے، یہ دل بیمار ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آج میں ایک تھرمامیٹر دے کے جا رہا ہوں، لے کر کے جائیے، اپنے میں بھی لگائیے گا، گھر میں بھی لگائیے گا، دوستوں میں بھی لگائیے گا. اے لوگوں، اگر کھانا اچھا نہ لگے تو سمجھ جانا کہ جسم بیمار ہے، اور نبی کا ذکر اچھا نہ لگے تو سمجھ جانا کہ دل بیمار ہے، عقیدہ بیمار ہے، مسلک و مذہب. اس لیے روح کی غذا بھی ضروری ہے. جسم کے لیے ہم اتنا سوچتے ہیں، روح کے بارے میں 1 منٹ بھی نہیں سوچتے، 1 گھنٹہ بھی نہیں سوچتے، 1 دن بھی نہیں سوچتے کہ ہمارا دل کیسا ہے، ہماری روح کیسی ہے، کمزور ہے کہ توانا ہے. اس کے بارے میں کبھی آپ خیال نہیں کرتے. جسم کے لیے بریانی کا انتظام، یہ اتنے کھانے کے آئٹم ممبئی میں ملتے ہیں کہ گننا مشکل ہے. یہ جسم کا ہے،
سوچا ہے اس کو کون سی غذا چاہیے، یہ کس سے فرما ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ تمہارے جسم میں گوشت کا لتھڑا ہے، وہ سنور جاتا ہے نا تو پورا جسم سنورتا ہے، اور وہ بگڑ جاتا ہے نا تو پورا جسم بگڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گوشت کا لتھڑا کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ تیرا دل ہے، اور سچ فرمایا میرے آقا نے، اگر یہ دل بگڑ جائے تو آدمی عرش پر بھی ہو تو تحت الثری پہنچ جاتا ہے، اور یہ دل سنور جائے تو آدمی تحت الثری میں بھی ہو تو عرش اعظم پہنچ جاتا ہے۔ مفتی صاحب یہ دل بگڑتا ہے آدمی شداد ہو جاتا ہے، یہ دل بگڑتا ہے آدمی فرعون ہو جاتا ہے، یہ دل بگڑتا ہے آدمی نمرود ہو جاتا ہے، یہ دل بگڑتا ہے آدمی قارون ہو جاتا ہے، یہ دل بگڑتا ہے آدمی ابو جہل بن جاتا ہے، اور یہ دل سنور جائے تو آدمی صدیق اکبر ہو جاتا ہے، یہ دل سنورے آدمی فاروق اعظم ہوتا ہے، یہ دل سنور جائے آدمی عثمان غنی ہوتا ہے، یہ دل سنورے آدمی مولا کائنات بنتا ہے، یہ دل سنور جائے آدمی امام حسین ہو جاتا ہے، یہ دل سنور جائے آدمی خواجہ غریب نواز بنتا ہے، یہ دل سنورے آدمی حاجی علی بنتا ہے، یہ دل سنور جائے تو آدمی غوث اعظم ہو جاتا ہے۔ میں ایک جملہ دے رہا ہوں، نعرے سے استقبال کیجئے گا کہ اگر یہ دل بگڑتا ہے تو آدمی اپنے وقت کا تھانوی بنتا ہے، اور یہ دل سنورتا ہے تو آدمی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے میرے پیارے اپنی روح کا اور اپنے دل کا خیال کیجئے، اس کو سنبھال کر کے رکھیے، یہ جب زندہ رہے گا تو آدمی مرتا نہیں ہے، قبر میں رہ کر کے بھی زندہ رہتا ہے، نیچے رہ کر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ زندہ مثال یہی ہے نا، چلے جائیے نا حاجی علی کی بارگاہ میں، چلے جائیے نا مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں، ارے زندہ رہ کے لوگوں پر حکومت کیا، یہ کون سا کمال ہے؟ اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ زمین کے اوپر رہے تو بھی حکومت کرتے ہیں، اور زمین کے نیچے رہے تو بھی حکومت کرتے ہیں، اوپر میں رہے تو بھی زندہ رہتے ہیں، اور نیچے رہے تو بھی زندہ رہتے ہیں۔ یہ مدارس ہیں جنہوں نے آپ کے پیشانی پہ سجدے کی نشانی کو بچا کر کے رکھا ہے، یہ مدارس ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہے، یہی طلبہ ہیں، یہی حفاظ کرام ہیں جو آپ کے یہاں قرآن خوانی بھی کر رہے ہیں، میلاد خوانی بھی پڑھ رہے ہیں، نیاز و فاتحہ بھی کر رہے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں، نکاح بھی پڑھا رہے ہیں، اور ضرورت پڑتی ہے اسلام پر حملہ ہوتا ہے تو اسی مدرسے کا پڑھا ہوا عالم آگے بڑھ کر کے جواب دیتا ہے، مفتی آگے بڑھ کر کے فتویٰ دیتا ہے، وقاری آ کر کے اسٹیج سے جواب دیتا ہے، عالم جا کر کے مقابلہ کرتا ہے۔ اسلام پر آج سے حملہ نہیں ہو رہا ہے، 1450 سال سے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے میدان بدلتا ہے، چہرہ بدلتا ہے، مگر دشمن سب اسلام کے رہتے ہیں، اور اسلام کا دشمن اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، قرآن کو مٹانا چاہتا ہے، دین کو مٹانا چاہتا ہے، اور دور میں کوشش کی گئی مگر اسلام نہ کل کوئی مٹا پایا تھا، نہ آج مٹا پایا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی مٹا پائے گا۔ اسلام زندہ تھا، زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے، برباد نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور اسلام کی حفاظت، قرآن کی حفاظت خدا فرما رہا ہے، تو اسلام بھی ہمیشہ رہے گا اور قرآن بھی ہمیشہ رہے گا۔ مٹانے والے مٹ گئے، اسلام کو نہ مٹا سکے، مٹانے والے خود ہی مٹ گئے، فنا ہو گئے، مگر اسلام کو مٹا نہ سکے، اس لیے کہ اسلام کے درخت میں دنیا کا پانی نہیں ڈالا گیا ہے،
اسلام کے درخت میں حسین کا لہو ڈالا گیا ہے، علی اکبر کی جوانی دی گئی ہے، علی اصغر کا بچپنا دیا گیا ہے۔ اسی اسلام کو بچانے کے لیے حضرت امام سعید العابدین نے اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈلوا لی تھی۔ اسی اسلام کو بچانے کے لیے حضرت سکینہ نے پیاس کی شدت کو برداشت کیا تھا۔ اسی اسلام کو بچانے کے لیے حضرت محمد نے اپنی شہادت کو پیش کر دیا تھا۔ اسی اسلام کو بچانے کے لیے شہر بانو نے اپنے سہاگ کو کربلا میں اچھاڑ دیا تھا۔ اس لیے اسلام نہیں مٹے گا، اسلام ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ حسین کے خون میں اتنی تری ہے کہ جو مٹانے آتا ہے وہ خود ہی مٹ جاتا ہے۔ اسلام زندہ باد تھا، زندہ باد ہے اور انشاءاللہ زندہ باد رہے گا۔ یہ قرآن ہے جس کا ایک نقطہ کوئی بدل نہ سکا، ایک زیر و زبر کو کوئی تبدیل نہ کر سکا، ایک حرف کو کوئی آگے پیچھے نہ کر سکا، کوئی نقطہ کو نیچے سے اوپر نہ کر سکا۔ جیسے قرآن تھا ویسے آج بھی ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی صبح قیامت تک رہے۔ یہ مدارس کے لوگ جن کا اہم رول ہے، اس کو آباد رکھنا ضروری ہے، اس کو بچانا ضروری ہے اور اس کو فروغ دینا ضروری ہے۔ جب تک یہ قلعہ آپ کے ساتھ یہاں رہے گا، جب تک یہ قلعہ آپ کا مضبوط رہے گا، انشاءاللہ تعالی دوسری طاقت آپ کے قلعے کے اندر گھس کر کے آپ کے دین و ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ یہ علماء کرام کی ٹیم ہے، یہ علماء کرام کی جماعت ہے جنہوں نے ہمیشہ اسلام کے دشمن کو جواب دیا۔ امریکہ نے آواز اٹھائی، ڈنمارک والوں نے کہا اسلام تلوار سے پھیلا، کسی نے کہا کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیا، مرد کو زیادہ پاور دیا ہے، عورت کو کم پاور دیا ہے۔ برابری کا درجہ اسلام نے بیٹا اور بیٹی کو، مرد اور عورت کو نہیں دیا ہے، ہم دیں گے۔ مگر دنیا جانتی ہے، نہیں جانتی ہے تو جانے کہ اسلام نے مرد سے زیادہ اہمیت عورت کو دیا ہے، بیٹے سے زیادہ پاور اور عظمت بیٹی کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بیٹیاں کل گاڑی جا رہی تھی اور زندہ گاڑی جا رہی تھی، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو ایک باپ اپنی بیٹی کو اٹھاتا تھا اور زندہ گاڑ کے چلا آتا تھا اور سینہ چوڑا کر کے کہتا تھا سن رہے ہو میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، ہم نے اس کو زندہ گاڑ دیا ہے۔ تب تک دوسرا نوجوان کھڑا ہوتا تھا تم سے بڑا بہادر میں ہوں، میں نے 2 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے۔ تب تک تیسرا کھڑا ہو کے کہتا تھا اگر تم سے بڑا جری میں ہوں، میں نے 3 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے۔ یہ سماج تھا، یہ مکہ تھا جہاں بیٹیوں کو زندہ گاڑ کر کے فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ ایسا ہی ماحول میں میرے آقا تشریف لائے، فرمایا اے لوگو کیوں بیٹیوں کو گاڑ رہے ہو؟ کہا سرکار یہ بیٹیاں زحمت ہیں اور زحمت کو ہم اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کل تک تیری نگاہ میں یہ بیٹیاں زحمت ہوں گی، میں رحمت للعالمین بن کر کے آ گیا ہوں، دنیا کی ساری بیٹیوں کو میں نے رحمت بنا دیا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی۔ اب لوگ سن رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں، اللہ آپ لوگ کو اچھا رہے۔ ہاں ایک مرتبہ مسکرا کے بول دیجئے سبحان اللہ، ایک مرتبہ ماں باپ کی طرف سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایک مرتبہ ساس سسر کی طرف سے بول۔ سبحان اللہ۔ ارے واہ سبحان اللہ۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا یہ بیٹیاں زحمت نہیں رحمت ہے۔ انعام سنو، ایک نعرہ لگا 2014 میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ یہ نعرہ آج کا نعرہ نہیں، یہ 1400 سال پرانا نعرہ ہے۔ یہ نعرہ اسلام کا ہے کہ بیٹی کو بچاؤ، بیٹی کی حفاظت کرو، یہ اسلام نے دیا ہے۔ اب سنیے، صرف نعرہ نہیں دیا، میرے آقا نے انعام کا اعلان کیا تاکہ
حفاظت کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں بیٹیوں کو مت مارو، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، تینوں بیٹی کی پرورش کر کے اس کی شادی کر دے، اس کا گھر بسا دے، تو میرے آقا فرماتے ہیں 3 بیٹی والا باپ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ بے شک سبحان آپ اللہ کی آواز نہیں آ رہی، سبحان اللہ آپ کی آواز مطمئن آنی چاہیے تاکہ ہم کو لگے کہ ہم بہرا نہیں ہیں۔ اب تک لگ رہا ہے کہ میں بہرا ہوں۔ سبحان اللہ ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ لوگ ان لوگ آواز سن رہے ہیں۔ آپ کی آواز آنی چاہیے، ہے نا؟ ایک مرتبہ بولیے۔ مائک میں بول کے کون سے کمال کر رہے ہیں، لیکن مائک میں بول کیا بات ہے، ذرا سا اور ساؤنڈ بڑھا کے بول دیجیے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ باپ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ ایک صحابی ایسے ہیں جن کے گھر میں 2 ہی بیٹیاں ہیں، سردار 2 بیٹی والے کا کیا ہوگا، کیسے جنت ملے گی؟ نبی کی رحمت جھومی ارشاد فرمایا اداس مت ہو، جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ باپ بھی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اب ایک صحابی ایسے ہیں جن کے گھر میں 1 ہی بیٹی ہے، سردار اگر بیٹی 1 ہی تو ہو تو کیا مجھے جنت نہیں ملے گی؟ نبی نے کرم فرمایا تم بھی اداس مت ہو، جس کے گھر میں 1 بیٹی پیدا ہو جائے وہ باپ بھی جنت کا حقدار۔ اب ایک صحابی ایسے تھے جن کے گھر میں کوئی بیٹی نہیں تھی، خالی بیٹا۔ بہار، یو پی، جھارکھنڈ میں بولیے خالی پلسر، خالی فریج، خالی کولر، خالی 4 ویلر نکلتا۔ یہ سرکار اگر بیٹی پیدا نہ ہو تو میرا جنت کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوگا، ہم لوگ ویٹنگ لسٹ میں رہ جائیں گے۔ ممبئی والے سے پوچھئے بہار یو پی جو جاتے ہیں اس کی کیا حال ہوتی ہے۔ ریلوے والا آج تتکال ٹکٹ دے رہا ہے، تتکال میں نہیں تو پریمیم تتکال دے رہا ہے، پریمیم تتکال میں بھی نہیں تو وی آئی پی تتکال نکالنا، اس میں بھی من نہیں بھرتا ہے تو کرنٹ نکالتا ہے، 4 گنا زیادہ پیسہ وصولا جاتا ہے، تب آپ کا برتھ کنفرم ہوتا ہے۔ مگر قربان جاؤ اپنے نبی کی رحمت پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سید سیف الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، جلسہ دستار بندی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، محبتوں کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرات اب دیکھیں آل رسول، آل نبی، خطیب الہند حضرت علامہ مولانا سید سیف الدین صاحب قبلہ مدظلہ العالی، جو چشتی چمن پھر ویگا شریف سے تشریف لائے ہیں، علی رسول آئے ہیں، چہرے کی زیارت کیجئے۔ ابھی میرے بعد فوراً حضرت کا خطاب لاجواب ہوگا، آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ایک مرتبہ بول دیجئے، آپ سماعت محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا صحابہ اگر بیٹی پیدا نہ ہو تو اداس مت ہو، دل میں تمنا کرنا کاش اللہ ہم کو بھی ایک بیٹی عطا فرماتا، تو اس تمنا کی بنیاد پر تم بھی جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ اے صحابہ جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا نبی سہارا ہے، نبی آسرا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ اسلام نے بیٹی کو درجہ نہیں دیا، درجہ یہ دیا کہ بیٹی کو رحمت بنایا، اور وہی بیٹی جب ماں بنی تو میرے آقا نے فرمایا اے بیٹی جب تو ماں بنے گی تو میں تیرے قدم کے نیچے جنت رکھ دے رہا ہوں، اب جسے بھی جنت چاہیے وہ تیرا قدم بھی چومتا رہے گا، تیرا احترام بھی کرے گا۔ یہ نا یہ اسلام ہے جس نے اس عورت کے قدم کے نیچے جنت کی بشارت دی ہے جس کو دنیا حقیر سمجھتی تھی، ذلیل کرتی تھی، رسوا کرتی تھی، کھلونا لوگ سمجھتے تھے،
قاسم نعمت ہے نا؟ تو جو مالک ہوتا ہے جس کو چاہے جو دے دے، جتنا دے دے، کسی کو بولنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی مالک جنت، میرے آقا اگر یہ فرما دیتے کہ باپ کے قدم کے نیچے جنت، تو ہم لوگ کا بھی رتبہ بلند ہو جاتا، ہم لوگ کا بھی سینہ چوڑا ہو جاتا، ہر باپ فخر محسوس کرتا میرے قدم کے نیچے جنت ہے۔ ہر باپ کہتا پیسہ نہیں دو گے، بیڑی سگریٹ کا انتظام نہیں کرو گے، جنت تمہاری خطرے میں پڑ جائے گی، ٹھیک سے خدمت کرنا ورنہ ٹھیک سے تمہاری مرمت ہو جائے گی۔ مگر اسلام نے بیٹی پر رحمت بنایا اور بیٹی ہی کے قدم کے نیچے جنت رکھی۔ یا رسول اللہ، آپ کی رحمت نے بیٹی کو اتنا نوازا تو نبی کی رحمت پکار کے کہے گی۔ مرد ظالم تھا، عورت مظلوم تھی، یہی مرد تھے جو بیٹیوں کو گاڑ رہے تھے، یہی بیٹی تھی جو گاڑی جا رہی تھی۔ اگر مرد کے قدم کے نیچے جنت رکھتا تو دنیا کہتی ظالم کو مصطفیٰ نے نواز دیا ہے۔ نبی نے مظلومہ کے قدم کے نیچے جنت رکھے، اعلان کیا نبی کسی ظالم کو نوازنے نہیں آتے، نبی مظلوموں کا درجہ بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، غریبوں کا سہارا بن کر کے تشریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہی ایک دور اور دکھائے ہیں، بیٹی کا بچپنا، بیٹی کی جوانی، بیٹی کا بڑھاپا۔ ایک تیسرا دور ہے، 30-35 برس کی عمر ہو اور اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس کا شوہر مر جائے تو اس کی زندگی کیسے کٹتی ہے؟ آج تو الحمدللہ ایک بیوہ کی بھی اچھی زندگی گزر رہی ہے، مگر کل کوئی ایک عورت مکے میں بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا جاتا تھا۔ 6 مہینہ کے لیے کوٹھری میں بند کر دیا جاتا تھا، جینے کے لیے تھوڑا سا کھانا دیا جاتا تھا، باقی حاصل کرنے کے لیے پانی تک نہیں دیا جاتا تھا، اور جب وہ غلاظت میں ڈوب جاتی تھی تو 6 مہینے کے بعد نکالا جاتا تھا، سر کا بال چھل دیا جاتا تھا، گدھے پر بیٹھا دیا جاتا تھا اور گاؤں گاؤں محلہ محلہ شہر شہر گھمایا جاتا تھا۔ یہ کوئی چلن ہے، یہ ڈائن ہے، یہ منحوس ہے، یہ اپنے شوہر کو کھا گئی، اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اور ہمارے دیش ہندوستان میں کیا ہوتا تھا، کسی کا پتی مر جاتا تھا تو اس کی پتنی کو اسی کے چتا میں بیٹھا کے جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا تھا۔ یہ کوک چلن ہے، یہ ڈائن ہے، یہ منحوس ہے، اپنے شوہر کو کھا گئی، اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ مکے میں اس کی زندگی جہنم بنا دیا جاتا تھا اور یہاں اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ اب آئیے مکے ہی میں ایک بیوہ ہے، مکے ہی میں ایک کمارا ہے، بیوہ کی عمر 40 سال ہے، کمارے کی عمر صرف 25 سال ہے۔ بیوہ پورے مکے میں بے مثال اور کمارا پوری کائنات میں بے مثال۔ اب میں نام لوں گا تو استقبال کیجئے گا۔ بیوہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے اور کمارے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے، میرے آقا کی عمر شریف صرف 25 سال ہے۔ 40 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے اور 25 سال شباب کا ٹائم رہتا ہے، اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نکواہ بھجوایا، یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کی جوسیت میں جانا چاہتی ہوں۔ تو میرے نبی نے انکار نہیں کیا بلکہ اقرار کر کے اعلان کیا، اے مکے والوں، تم نے تو سہاگن کو ابھاگن بنا دیا تھا اور یہ نبی ہیں جو ایک ابھاگن کو سہاگن بنانے جا رہے ہیں، ایک بیوہ کو زندگی دے دیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھے زبان کھلے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت اسلام، مقام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حضرات، میرے نبی نے جو پہلا نکاح کیا وہ 40 سالہ بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کیا۔ نبی نفس کے لیے شادی کرتے تو کنواری سے کرنا چاہیے تھا، مگر نبی نے پاک نے پہلا نکاح ایک بیوہ سے کر کے گویا نبی نے اعلان فرمایا، اے لوگوں جسے تم منحوس سمجھتے تھے مصطفیٰ نے اسے ام المومنین بنا دیا ہے، مصطفیٰ نے اسے کائنات کے مسلمانوں کی ماں بنا دیا ہے، قابل احترام بنا دیا ہے، قابل تحسین بنا دیا ہے۔ زمانہ کہتا ہے اسلام نے بیٹی کو درجہ نہیں دیا، ارے اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ اسی کے قدم کے نیچے جنت کی بشر
بشارت عطا فرمایا ہے۔ اب کوئی بیٹا لاکھ نماز پڑھے، لاکھ روزہ رکھے، لاکھ حج کرے، لاکھ زکات دے، اور اگر ماں ناراض ہو جائے تو سارے سجدے بیکار ہو جائیں گے، ساری نمازیں بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے اے لوگوں، یہ مدارس کو بچاؤ، یہی وہ مدرسے کے لوگ ہیں جو آپ کے عقیدے کی بھی حفاظت کر رہے ہیں اور آپ کے بال بچوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ جسے زمانہ حقیر سمجھتا ہے، اسلام نے اسے بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ اب میں چلتے چلتے آپ سے ایک بات عرض کروں، آپ سے رخصت ہو جائے۔ غیر لوگ جتنا نبی کی سنت نہیں مٹاتے، اتنا ہم لوگ روز نبی کی سنت کو مٹاتے ہیں۔ خود ہی مسلمان لوگ کھانے میں، پینے میں، کپڑا پہننے میں، سونے بیٹھنے میں، اب دیکھیے ہم دوسرے کی نقل کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ داڑھی میرے آقا کی سنت ہے، اور جو روز چھلا رہا ہے، بتاؤ نبی کی سنت کے خلاف کر رہا ہے کہ نہیں، نبی کی سنت کو مٹا رہا ہے کہ نہیں۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں نا، بولیے نا، بولیے نا، پانی پیتے ہیں کہ کچھ اور پیتے ہیں؟ بالکل پانی پیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، وہی پیجیے، وہ مت پیجیے۔ پانی پیتے ہیں، کس لیے پیتے ہیں؟ کہ پیاس بجھ جائے، یہی ہے مقصد نا۔ تو پانی کھڑے ہو کے پیئیں گے تو بھی پیاس بجھ جائے گی، پانی بیٹھ کے پیئیں گے تو بھی پیاس بجھ جائے گی، پانی ایک ہی سانس میں پی لیں گے تو بھی پیاس بجھ جائے گی۔ مگر نبی کی سنت زندہ نہیں ہوتی۔ مگر اسی پانی کو اگر سنت کے مطابق پئیں تو پیاس بھی بجھ جائے گی اور نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ اور ایسے پرفتن دور میں میرے آقا فرماتے ہیں، جس وقت میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا، اس کو غور سے سنیے، جس وقت میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا، کوئی میری ایک سنت بچائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحان اللہ، جو ایک سنت بچائے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو تلوار سے کٹ کر کے اسلام کو بچائے گا اسے ایک شہید کا درجہ ملے گا، اور جو نبی کی سنت بچائے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ جان دے رہا ہے، اسلام بچا رہا ہے، ایک شہید کا درجہ، اور نبی کی سنت بچا رہا ہے، اس کو 100 شہیدوں کا درجہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو تلوار سے کٹتا ہے وہ ایک مرتبہ کرتا ہے، اور جو لوگوں کی بولی اور تانے سے کٹتا ہے وہ بار بار کٹتا ہے۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، مگر لوگوں کا دیا ہوا تانا جو سینے میں زخم کرتا ہے وہ زخم کبھی نہیں بھرتا۔ اب مثال کے طور پر ایک جوان لڑکا ہے، 20-25 برس کا لڑکا ہے، جوانی شباب پر ہے، اور اس نے داڑھی رکھ لی، تو اس کا جینا حرام کر دیتا ہے اپنا بیگانہ سمجھ۔ کالج گیا، دوستوں نے کہا کیا ہوا؟ ابھی سے تو مولانا بن گیا، بابا بن گیا۔ بیچارہ وہاں کسی سے آیا، رکشہ والا بولا آئیے ملی صاحب، آئیے ملی صاحب، کہاں جائیے گا؟ ہے نہیں مولوی، مگر تانا بھائیے۔ گھر گیا، اور اگر ماڈرن بیوی مل گئی تو وہاں بھی جینا حرام ہے۔ ابھی سے تم داڑھی بڑھا کر کے چلا آیا، ابھی تو ہنسی کھنسی زندگی گزارنے کا ٹائم ہے، اور یہ سب تانا صرف اس لیے سن رہا ہے کہ میرے آقا کی سنت ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو تلوار سے کٹ کے اسلام بچائے گا اسے ایک شہید کا درجہ ملے گا، اور جو نبی کی سنت بچا دے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب۔ اب آپ پانی پیتے ہیں، اس میں 6 سنتوں کو آپ زندہ کر سکتے ہیں۔ ایک پانی پینے میں 6 سنتوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ پانی پینے کا ارادہ ہو، پانی پینا ہو تو گلاس داہنے ہاتھ میں رہے، یہ پہلی سنت ہے۔ پانی بیٹھ کر کے پئیں، یہ دوسری سنت ہے۔ پانی کو 3 سانس میں پئیں، یہ تیسری سنت ہے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، یہ چوتھی سنت ہے۔ سر ڈھکا رہے، یہ 5ویں سنت ہے۔ پانی پی کر کے الحمدللہ پڑھیں، یہ 6ٹھی سنت ہے۔ پیاس بھی بجھ جائے گی اور نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ پیاس بھی بجھ جائے گی
اور سنت بچانے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ جو آوارہ طرح چلتے پھرتے روڈ پر چوراہے پر جیسے تیسے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہمارے بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سنت کے مطابق پئیں، سنت کے مطابق کھائیں، نبی کی سنت بھی زندہ ہوتا رہے اور ہمیں ثواب بھی ملتا رہے۔ آسان کام ہے کہ نہیں؟ ارے پانی پینا آسان ہے کہ نہیں؟ جلدی بولیے سب لوگ، آسان ہے نا؟ تو آج سے آپ لوگ وعدہ کریں گے کہ انشاءاللہ ہم لوگ سنت کے مطابق پانی پینے کی کوشش کریں گے۔ ہے کوئی جو ہاتھ اٹھائے کہ ہاں انشاءاللہ آج سے ہم کوشش کریں گے کہ سنت کے مطابق پانی پئیں؟ آپ تینوں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ تینوں کو کہا یہی ہے نا؟ نہیں آپ پیچھے والے بول رہے ہیں، آپ لوگ یہی ہے نا؟ حساب کتاب نہیں کر رہے ہیں؟ کبھی کبھی آدمی رہتا ہے کہیں حساب کتاب کہیں کرتے رہتا ہے، یہاں رہیے تو تھوڑا ہوش و حواس کے بعد، ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کر کے آپ وعدہ کریں، اور یہی مدینۃ الاسلام کا، یہی مدرسہ کا پیغام ہے، اس کو لے کر کے جائیے کہ ہاں انشاءاللہ ہم لوگ نبی کی سنت کے مطابق پانی پینے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھائیے سب لوگ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم مدینۃ الاسلام۔ میری ماں بہن اگر سن رہی ہے تو ان سے گزارش کریں گے کہ آپ کا بیٹا 3 برس 4 برس 5 برس کا ہے، چھوٹا ہے، آپ بچپنے میں اپنے بیٹے کو اگر بتا دیں گی بیٹا پانی پینا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے پینا ہے، بیٹھ کر کے پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے، سر ڈھک کر کے پینا ہے، بسم اللہ کے بعد پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا ہے۔ قسم خدا کی بچپنے میں اگر آپ نے اپنے بیٹے کے اپنی بیٹی کے ذہن میں یہ بات بیٹھا دیا تو آپ کا بیٹا کالج میں بھی رہے گا تو بیٹھی کے پانی پیے گا اور مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمارے قاری مرحوم صاحب نے کم وقتوں میں جو ترقی کیا ہے، مدرسہ کو جتنا فروغ دیا ہے، شاید کسی اور جگہ پر مدارس کو اتنا جلدی فروغ دیا گیا ہوگا۔ بہت سا مدرسہ ہے جو ایک روم میں چل رہا ہے، بہت ایک روم ہے اور وہی دارالعلوم ہے، مگر قاری محبوب صاحب نے عبد الرحمن صاحب انصاری کے ذریعے بہت بڑی زمین حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، بول دیا سبحان اللہ۔ اس لیے ان کو بھی مبارکباد، ان کو بھی مبارکباد۔ اور اتنی بڑی کامیابی کیوں ہوئی؟ میں نے ابھی آیا تھا جنوری میں ایک پروگرام میں، تو میں حضرت سے ملنے آیا تھا قاری محبوب صاحب قبلہ سے، تو میں نے کہا تھا خلوص کا نتیجہ ہے۔ بہت سا ایسا مولوی ہے جلسہ کراتا ہے، نذرانہ لے کر کے غائب ہو جاتا ہے اپنے علماء کا۔ کچھ مولوی کا یہ دھندا ہے، بلایا بہار سے، یو پی سے، اور نذرانہ دیتے وقت اس کا لفافہ غائب ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی مولوی لوگ ہیں۔ خلوص جب تک نہیں ہوگا، اخلاص جب تک نہیں ہوگا، تب تک آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ قاری صاحب کا اخلاص، قاری صاحب کا خلوص، مسلک اعلیٰ حضرت کے تئیں وہ جذبہ، وہ اخلاص، اور جب خلوص پیدا ہوتا ہے تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، اللہ ذرائع پیدا کرتا ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ دینے والا ہے، وہ نوازنے والا ہے۔ قاری صاحب نے زمین تو حاصل کر لی ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا 1 سال کے بعد اس کی عالیشان بلڈنگ بنا دیجیے اور کہیے قاری صاحب اگر عبد الرحمن انصاری صاحب زمین دے سکتے ہیں تو ہم لوگ اتنے لوگ مل کر کے مسجد کی مدرسے کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں، اور آنے والے دور میں اس کو اس علاقے کا مرکزی دارالعلوم بنانے والا۔ ٹھیک ہے نا؟ قاری صاحب کا ساتھ دیجیے گا نا؟ ارے بولیے نا۔ اور آپ دیں گے تو بھلا آپ ہی کا ہوگا، فائدہ آپ ہی کو ہوگا، ثواب آپ ہی کو ملے گا۔ مدرسہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ مر جائیں تو بھی قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایک جملہ بول کے قاری صاحب سے کہتا، میں اپنی تقریر ختم کروں، آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں، بہت دن سے آپ کو نہیں سنا ہے، ہم کو سننا بھی ہے۔ مسجد نہ ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن مدرسہ نہیں ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ مسجد نہیں ہے نماز ہو جائے گی، مدرسہ نہیں ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ مسجد کے پاس گئے گیٹ پر، مسجد
سبحان اللہ۔ اس لیے مدرسوں کو بچائیے، دنیا والے مدرسے کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ کہیے کہ ہم کم کھائیں گے لیکن مدرسے کو ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھیں گے، اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں گے۔ اور ایسا مخلص، ایسا قائد، ایسا عالم کم ملتا ہے۔ آج بھی اچھے عالم کی ضرورت ہے، آج بھی اچھے قاری کی ضرورت ہے، آج بھی اچھے مقرر کی ضرورت ہے، آج بھی اچھے مفتی کی ضرورت ہے، آج بھی لوگ تلاش میں ہے کہ اچھا مدرس مل جائے، اچھا ہمیں محتوی مل جائے، اچھا ناظم ملے، اچھے امام ملے، آج بھی ضرورت ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہوں ان کی قدر کیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، تاکہ اور وہ دل جمعی کے ساتھ دین کی خدمت کر سکیں اور قوم کے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم مدینۃ الاسلام کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، جو ان کا مشن ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ ہمارے قاری صاحب کے عمر میں، علم میں، عقیدے میں، ایمان میں خوب برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے درس کے جتنے لوگ ہیں اللہ سبوں کے کاروبار میں، رزق میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ آپ کے سننے کو، میرے بولنے کو، اور قاری صاحب کے انتظام و انشرام کو قبول فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھ لیجئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام